امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے دوسری بار اقتدار سنبھالنے کے فوراً بعد ان کی انتظامیہ نے امریکہ میں مقیم امیگرینٹس کو یہ کہہ کر ہراساں کرنا شروع کر دیا کہ بھاگ جاؤ ورنہ ہم بھگا دیں گے، یعنی امریکہ سے چلے جاؤ ورنہ ہم نکال دیں گے۔ چند ماہ میں ہی یہ بات محض دھمکی نہ رہی بلکہ ٹرمپ انتظامیہ نے عملاً امیگرینٹس کے خلاف تابڑ توڑ کارروائیاں شروع کر دیں۔ ویزا منسوخی، حراست اور ملک بدری کی بڑھتی ہوئی لہر نے امریکہ میں مقیم غیر ملکیوں خصوصاً طلباء میں صدمے کی لہر پیدا کر دی ہے، جس کے باعث غیر ملکی طلباء کو غیر یقینی صورتحال کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اب امریکی جامعات میں انٹرنیشنل طلباء کے ویزوں کی منسوخی کا سلسلہ تیز ہو گیا ہے۔ رپورٹس کے مطابق امریکہ کی متعدد یونیورسٹیز میں زیر تعلیم تقریباً 450 بین الاقوامی طلباء کے ویزے بغیر کسی پیشگی اطلاع کے اچانک منسوخ کر دیے گئے ہیں، جن میں پاکستانی اور دیگر مسلم ممالک کے طلباء بھی شامل ہیں۔ میڈیا رپورٹس میں انکشاف ہوا ہے کہ ان ویزوں کی منسوخی کسی واضح قانونی کارروائی کے بغیر کی گئی، جس پر تعلیمی اداروں اور انسانی حقوق کے کارکنوں نے گہری تشویش کا اظہار کیا ہے۔ ٹرمپ انتظامیہ نہ صرف ان طلباء کو نشانہ بنا رہی ہے جو فلسطینیوں کے حق میں مظاہروں میں شریک ہوئے تھے، بلکہ ایسے طلباء کے ویزے بھی منسوخ کیے گئے جنہوں نے کسی مظاہرے میں حصہ لیا ہی نہیں۔ یاد رہے کہ امریکہ کے سیکرٹری خارجہ مارکو روبیو نے گزشتہ ماہ کہا تھا کہ انہوں نے تقریباً 300 افراد کے ویزے منسوخ کر دیے ہیں اور وہ روزانہ کی بنیاد پر ایسا کر رہے ہیں۔ یہ تبدیلیاں اسٹوڈنٹ اینڈ ایکسچینج وزٹر انفارمیشن سسٹم سیوس میں کی گئی ہیں، جس کا مطلب ہے کہ طلباء کی قانونی حیثیت شدید خطرے میں ہے۔ ٹرمپ انتظامیہ کے ان سخت اقدامات کے بعد امریکہ میں تعلیمی ویزا رکھنے والے بین الاقوامی طلباء کے لیے خطرے کی گھنٹی بج چکی ہے۔ یہ کریک ڈاؤن امریکہ بھر میں کیا جا رہا ہے۔ مثال کے طور پر ریاست ٹیکساس کی جامعات میں حالیہ دنوں 122 غیر ملکی طلباء کے ویزے اور امیگریشن منسوخ کر دی گئی۔ امریکہ میں بین الاقوامی طلباء اب غیر یقینی کی حالت میں رہ رہے ہیں۔ انہیں یقین نہیں ہے کہ آیا کہ وہ امریکہ میں اپنی تعلیم جاری رکھ پائیں گے یا پھر ان کا ویزا سٹیٹس بغیر کسی اطلاع کے منسوخ کر دیا جائے گا۔ ٹرمپ انتظامیہ غیر ملکی طلباء کے خلاف کارروائیوں کے لیے امریکی جامعات پر دباؤ بڑھا رہی ہے۔ اسی سلسلے میں ٹرمپ انتظامیہ نے مشہور تعلیمی ادارے ہارورڈ کو خط لکھا۔ اس خط میں یونیورسٹی کو کہا گیا کہ بیرون ملک سے آئے طلباء کی خلاف ورزیوں کو فوراً وفاقی حکومت کو رپورٹ کیا جائے اور ہر تعلیمی شعبے پر نظر رکھنے کے لیے کسی بیرونی ادارے یا شخص کی خدمات حاصل کی جائیں۔ تاہم ہارورڈ یونیورسٹی نے ان مطالبات کو غیر قانونی قرار دیا، جس کے بعد ٹرمپ انتظامیہ کے مطالبات ماننے سے انکار پر امریکی محکمہ تعلیم نے ہارورڈ یونیورسٹی کی وفاقی امداد منجمد کر دی ہے۔ دوسری جانب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے قانونی دستاویزات نہ رکھنے والے امیگرینٹس پر بھی گھیرا تنگ کر دیا ہے۔ رپورٹس کے مطابق صدر ٹرمپ نے نئے ایگزیکٹو آرڈر پر دستخط کر دیے، جس کے تحت قانونی دستاویزات نہ رکھنے والے امیگرینٹس سوشل سیکیورٹی ایکٹ کے تحت فوائد حاصل نہیں کر سکیں گے۔ امریکہ کے محکمہ حکومتی استداد کار نے غیر قانونی امیگرینٹس کو گھروں اور نوکریوں سے بے دخل کرنے کے لیے وفاقی حکومت سے لوگوں کا ذاتی ڈیٹا جمع کرنا شروع کر دیا ہے۔ ذاتی ڈیٹا عام طور پر محفوظ تصور کیا جاتا ہے، تاہم اب اس بات کی معلومات جمع کی جا رہی ہے کہ لوگ کہاں ملازمت اور کہاں تعلیم حاصل کرتے ہیں اور ان کی رہائش کہاں۔ امریکی میڈیا کے مطابق فلسطین کی حمایت کرنے والے تمام افراد کا بھی جمع کیا تھا۔